واقعہ ہے نا, ایک آدمی کی 1 ارب روپے کی لاٹری نکل گئی. تو جس کمپنی کے ہاں اس نے قرآن اندازی کی تھی, لاٹری نکلی تھی, تو ماہر نفسیات سے اس کمپنی نے رابطہ کیا, ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر سے, کہ تم اگر اس کو ابھی جا کے بتاؤ گے تمہاری 1 ارب کی لاٹری نکلی ہے, کہیں خوشی سے مر نہ جائیے. تو اس کو آرام آرام سے نا ماہر نفسیات کو بھیجا, آرام آرام سے اس کو سمجھانا, بڑے آرام آرام سے, تھوڑا تھوڑا, پہلے 10 لاکھ پھر ہوتے ہوتے نا, تاکہ ایک دم خوشی نہ ہو, مرے نہیں. تو وہ ماہر نفسیات ڈاکٹر چلا گیا اور کہنے لگا, ہاں وہی وسیم بھائی, فرض کرو تمہاری 10 لاکھ کی لاٹری نکل آئے, کیا کرو گے؟ کہا بہت خوش ہوں گا, یہ کروں گا. فرض کرو 20 لاکھ کی نکل آئے, پھر کیا ہو؟ ابھی فرضی پر لا رہا ہے 1 ارب تک. تو اب وہ بھی فرضی سمجھ رہا ہے نا, اس کو تھوڑی پتا تھا کہ حقیقت میں ایسا ہے. بالآخر آہستہ آہستہ 1 ارب پہ لے آیا. کہہ رہا ہے یار فرض کرو 1 ارب کی لاٹری نکلی تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا آدھی تمہیں دے دوں گا. وہ مر گیا. یہ سن کے ماہر نفسیات مر گئے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کو تو یہ جواب کی توقع ہی نہیں تھی نا کہ آدھے مجھے دے دے گا. ماہر نفسیات مر گیا خوشی سے. تو ہمارے یہاں کسی غریب کو یہ بتایا جائے کہ بے روزگاروں کو $3000 فری میں ملیں گے, وہ خوشی سے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ بعض لوگوں کو مل رہے ہیں پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ بھیک مانگ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گورنمنٹ نے جب ان کو دیے تو وہ انہوں نے نشے میں, شراب میں اڑانا شروع کر دیا. ہمارے یہاں کسی غریب کو 3000 ملے ہیں, ہمارے یہاں بھی نشئی ہیں ہول سیل کے حساب سے, چرسی بھی ملیں گے مارکیٹ میں آپ کو, ہیروئن بھی ملیں گے, لیکن جتنی ہیروئن اور چرس ہمارے ہاں اس کا حصول آسان ہے, اتنی ان کے ملکوں میں آسان ہو جائے تو 99% لوگ چرس پینا شروع کر دیں وہاں پہ. ہمارے ہاں اگر چرس یا ہیروئن کا ریشو اتنا کم ہے تو قانون کی وجہ سے نہیں, اس میں قانون کا بھی دخل ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ اسلام. میں یہ واقعہ کئی لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے یہاں جن لوگوں کا کام ہے نا چرس پہ پابندی, ابھی یہ واقعہ سنیں گے تو مزہ آئے گا. میں نے اس دفعہ 40 بچڑے خریدے قربانی, اجتماعی قربانی کے لیے. بزنس کے نقطہ نظر سے اور بھی لوگوں کا اشتراک تھا, ہم لے کر آئے بچڑے, تو ہم تو بچڑے پال نہیں سکتے. بہاولپور سے میں نے 40 بچڑے خریدے, بندہ بھی ہم نے کہا چلو وہیں سے لے آتے ہیں, جب بچڑے آ سکتے ہیں تو بندہ نہیں آ سکتا. ایک ہم رینٹ پہ آدمی بھی لے آئے ان کو پالنے کے لیے. بچڑے لا کے باندھے, کوئی زمین کرائے پر لی, بچڑے لا کے باندھے, وہ بندہ بھی وہاں رکھا, بھائی تو ان کی خبر گیری کرے گا, تجھے اتنا کمیشن ہم دیں گے. وہ کمیشن میں اس لیے نہیں بتا سکتا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ ریٹ خراب ہو جائے نا. تو بھائی تجھے اتنا کمیشن ہم دیں گے. وہ بندہ کام ہی نہیں کر کے دے رہا, نہ جانوروں کو چارہ ڈال رہا ہے, نہ ان کی صفائی کا خیال کر رہا ہے. میں نے لڑکوں سے پوچھا یار جاؤ اس کو بولو کہ کچھ جانوروں کا خیال کرے, تمہیں پیسے دے رہے ہیں ہم فری میں تھوڑی. اس نے کہا یار میں چرس پینے کا عادی ہوں, مفتی صاحب سے بولو میرے لیے کہیں سے چرس کا انتظام کریں. ابھی مزہ ابھی آئے گا آگے. ابھی یہ تو ایسے ہی ہے. میں نے کہا یار میں مفتی صاحب بھی بول رہا ہے مجھے, اور اس کے لیے میں کیا کروں؟ چرس کا. میں نے کہا بھائی ہم تو نہیں کریں گے اس کے لیے چرس کا انتظام. ہم نے اس کو نکال دیا. اب وہ بیچارہ پریشان کہ چرس کہیں, تو کسی نے بتایا کہ تھانے سے ملے گی. پتہ نہیں بھائی پولیس والے بیٹھے ہو, معذرت, صحیح کا غلط کا, لیکن بہت سے لوگوں سے تفتیش کی ہے تو سب نے ایک ہی بات بتائی کہ کہیں بھی نہیں مل رہی ہو تو کہاں ملے گی؟ تھانے میں. اب اندازہ لگاؤ یار, جس ملک میں تھانے سے چرس ملتی ہو اس میں تو 99% لوگوں کو چرسی ہونا چاہیے نا, پھر بھی نہیں ہے. کیوں؟ اسلام ہے, اسلام روک رہا ہے, اسلام کو فالو کر رہے ہیں. اس برائی سے کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ اسلام نے. نشہ دنیا میں جتنے حادثات نشے سے ہوتے ہیں نا, اتنے کسی اور وجہ سے نہیں ہوتے. تو میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں یار, ہمارے حکمران 1 ہفتے کے لیے ان کو دے دو, گوروں کو, ان کے 1 ہفتے کے لیے ہمیں دے دو. ہم ان سے آگے نہ نکل کے دکھائیں تو ہمارا نام بدل دینا, اور وہ ہم سے 100 سال پیچھے نہ ہو جائیں تو ہمارا نام بدل دینا.